بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے استاد میں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے استاد کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی اسپیشل ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بڑا ہی ان کا انتظار تھا، اور انہوں نے اپنے بہت ہی بزی شیڈیول میں سے اپنا یہ قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے۔ ہمارے استاد شیخ حماد صاحب، شیخ محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کو شامل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہی پھر ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب خیریت سے؟ آپ میرے خیال سے تھوڑے سے نیٹ اس طرف سے تھوڑی پرابلم آ رہی ہے۔ جی شیخ صاحب آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ صاحب میرے خیال سے اگر آپ دوبارہ اگر کنیکٹ کرنا چاہیں تو۔ شیخ صاحب انشاءاللہ ان کی طرف سے تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے، شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے اب۔ چلے اللہ خیر کرے، بس ایسے ہی ہے یہ انٹرنیٹ اور کنیکٹیوٹی کے معاملات تو ایسے ہی ہیں بھائی۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ۔ جی جی سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے۔ اور سامعین جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بالکل جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو، ان کی جو جتنے بھی دعوت کے میدان کے اندر ماشاءاللہ جو بھی ان کی کوششیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پیغام ٹی وی سے بھی اور اس کے علاوہ بھی میڈیا پر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو آئیے ذرا ہم شیخ صاحب کو ذرا ان کی زندگی کو تھوڑا قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، آپ اپنا جو خاندان ہے اس کے بعد آپ کی اپنی فیملی کے بارے میں کچھ اگر آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو تعارف آپ نے پہلا سوال مجھے کیا اور جو تعارف حاصل کرنا چاہا ہے، اصل میں یہ سمجھتا ہوں میرا تعارف ہی یہی ہے۔ قرآن کی زبان میں کان ابوہما صالحا،
میرا تعارف میرا خاندانی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو میرے والد گرامی ہیں، ان کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے فائنینشل برنگنگ کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، صرف اللہ کے دین کی خدمت کی ہے. اور پھر یعنی والد صاحب کی زندگی جو تھی، وہ اگر کوئی شخص جس نے ان کو نہیں دیکھا وہ نہیں جان سکتا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. تو مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمہ نے والد صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، تذکرہ مولانا محی الدین لکھوی. تو اگر وہ کتاب کسی کے پاس ہو اور اس کو پڑھیں تو کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے والد صاحب کی شخصیت کا. لیکن حقیقتاً جو ان کی شخصیت تھی وہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا تھا. پھر میرے دادا جو مولانا محمد علی مدنی علیہ الرحمہ ہیں، وہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے 1929 میں. تو 44 سال وہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے مسجد نبوی کے اندر، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی اور بقیع کے اندر وہ دفن ہوئے. اس کے علاوہ میرے پردادا جو تھے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی، وہ بھی جنت البقیع کے اندر ہی مدفون ہیں. وہ حج کے لیے گئے تھے اور حج کے دوران ان کی وفات ہوئی مسجد نبوی میں، وہ بھی وہی مدفون ہیں. اور میرے جو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی جو میرے پردادا تھے، ان کے والد گرامی کا نام تھا مولانا حافظ محمد لکھوی. تو یہ وہ دادا ہمارے اجداد میں سے ہیں جو اصل میں لکھوی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے. اور ان کی 30 تصانیف ہیں چھوٹی بڑی ملا کے، اور اس میں تقریباً ساری پنجابی نظم میں ہیں، کیونکہ اس دور میں پنجابی نظم کو ذریعہ اظہار بنایا جاتا تھا اور پنجاب کے اندر بہت معروف تھا یہ طریقہ. لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کی 7 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر محمدی کے نام سے، جو ساری کی ساری پنجابی نظم میں ہے. اور اس کے اندر جو قرآن مجید کا ترجمہ فارسی بھی ہے، اور پھر اس کے اندر پنجابی میں بھی ہے. پھر پنجابی اشعار کے اندر وہ تقریباً 3,500 اشعار ہیں اس کے اندر. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علمیت کا رنگ، کبھی شاعرانہ رنگ اختیار نہیں کرتا. وہ پوری کی پوری تفسیر چھپی ہوئی آج کل موجود ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگرچہ آؤٹ آف پرنٹ ہے لیکن اویلیبل ہے. تو اس کے علاوہ ابواب الصرف جو ہم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، یہ پہلی دفعہ مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی انہوں نے لکھی تھی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ابواب الصرف کے نام سے لکھی، لیکن پہلی دفعہ ان ابواب کو اکٹھا کر کے اجمی لوگوں کے لیے عربیت کو اکٹھا کر دینا اور گرامر کے یہ اصول اور یہ واضح کر دینا، یہ پہلی دفعہ مولانا حافظ محمد لکھوی جو میرے اجداد میں سے تھے انہوں نے کیا تھا. تو ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ پچھلے 300 سال سے ادھر بر صغیر کے اندر، ویسے ہمارا جو سلسلہ نسب ہے اللہ کے فضل سے وہ امام محمد بن حنفیہ کے توسط سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ہم علوی ہیں بنیادی طور پر، اور اس پورے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ دین کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہے، پورا خاندان دین سے جڑا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو میرے بالکل امیجیٹ اجداد ہیں، میرے والد صاحب، میرے چچا اور پھر میرے دادا پردادا، انہوں نے بر صغیر کو اپنی دین کی خدمت کا اپنا مرکز بنایا. لہٰذا یہاں ان کی خدمات جو ہے وہ گھر گھر کے اندر بہت معروف ہیں. ابھی جو میں مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی کا تذکرہ کر رہا تھا، ان کی 2 کتابیں احوال الآخرت اور ایک زینت الاسلام، وہ تو اب بھی پنجاب کے اکثر گھرانوں کے اندر موجود ہیں اور بہت زیادہ معروف ہیں اور بچوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. زبردست ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ماشاء اللہ آپ کا پورا خاندان ہی جو ہے ایک علماء کا خاندان جو ہے. تو یہ شیخ صاحب آپ کا بھی جو ہے مطلب ایک آپ کے پاس یہی ایک لائن تھی، یا مطلب یہ آپ کی خود آپ چاہتے تھے کہ کچھ اور کرنا؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا فیملی کے اندر ایسا ہی تھا کہ بچوں نے اسی لائن کے اوپر آنا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں کامیاب لوگوں کا ماضی لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شاید اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. میں خود نہ اپنا ماضی بھولا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سے میں اپنا ماضی جو ہے وہ چھپاتا بھی نہیں ہوں. میں بالکل عام سا اسٹوڈنٹ تھا، قطعاً اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی.
اور خاص طور پہ جب پڑھائی اور یہ دین کی پڑھائی کے حوالے سے میں بات کروں تو میں قطعاً اپنی مرضی سے ادھر نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو قول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اپنے عزائم کے، اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے پہچانا، تو یقینی طور پر میری زندگی بھی اسی طرح کی ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا، اور میرے اللہ نے پلاننگ کی ہے میری زندگی کی. میری پلاننگ کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی بلکہ اللہ کی پلاننگ کے ساتھ گزر رہی ہے. اور میں الحمدللہ کی پہ 100% خوش ہوں. مجھے پورا اعتماد اور اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جس لائن کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل درست ہے. اور لیکن میں بائی چوائس اس لائن میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا ہے. اور میں کیا کرنا چاہتا تھا اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میرا خیال ہے اس طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جب وقت ہوتا ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری کہانی سناتا ہوں، اپنے ارادے بھی بتاتا ہوں، بچپن سے لے کر اب تک کا جو میرا تعلیمی سفر ہے وہ بھی بتاتا ہوں. اور اس کے اندر بڑی انسپریشن ہے نوجوان لوگوں کے لیے. اور وہ اگر صرف کہانی ہی سنا دی جائے کہ میں بچپن سے لے کر یہاں تک کیسے پہنچا، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان موجود ہے. اور میں نے ایک دفعہ سوچا بھی تھا کہ میں ایک اپنی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی لکھوں اور شاید اس کے اندر لوگوں کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو. تو ارادہ بھی کر لیا تھا، پھر اس لیے رک گیا کہ میری باتیں، میری زندگی کی باتیں میرے لیے اہم ہیں، لوگوں کے لیے اہم کیوں ہوں گی. تو اگر لکھنا ہوا تو کبھی قرآن حدیث کی کوئی بات لکھیں گے، تو اس لیے پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ میں کسی اپنی پلاننگ سے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرف لے کے آیا ہے. اور الحمدللہ میں اس پر بہت مطمئن اور خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لائن جو ہے وہ منتخب فرمائی. اگر ہم اس کو پلاننگ کے اعتبار سے کہیں تو ایک بات میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی مشورہ کرتے تھے، مثلا میٹرک کر لیا ہے اب آگے کیا کرنا ہے، یا FSC کر لیا ہے آگے کیا کرنا ہے، کسی بھی چیز کا مشورہ کرتے تھے تو والد صاحب علیہ الرحمہ ہم سارے بھائیوں کی باتیں سنتے رہتے تھے خاموشی کے ساتھ. اور پھر ایک بات فرمایا کرتے تھے آخر پہ، چپ کر کے سنتے رہتے، ہماری ساری باتیں سن کے آخر پہ کہتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ آپ سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے. پنجابی میں ایک بات کرتے جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سارے باپ بیٹا مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، مسیتڑ بن جانا. تو یہ میرے خیال میں والد صاحب کا توکل بھی تھا، ان کی خواہش بھی تھی، اللہ سے دعا بھی تھی. تو اللہ کا شکر ہے ہم سارے ہی ان کے جو بیٹے ہیں، ہمارا کسی نہ کسی طور مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے. ہم سارے بھائی الحمدللہ مسجدوں سے متعلق ہیں اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب آپ مختصر اگر آپ ہمیں اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں. ماشاء اللہ جو ہے آپ نے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم بڑی زبردست جو ہے، آپ نے PhD پھر پوسٹ ڈاکٹوریل بھی کیا، یہ چیز بتائیں. اور ہمیں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی جو امپورٹنٹ جو ہے میں نے سنی تھی آپ کے ایک انٹرویو میں کہ آپ بچپن میں جو ہے آپ بھاگتے تھے اسکول سے جو ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اور آج ماشاءاللہ جو ہے آپ ڈین پنجاب یونیورسٹی ہیں اور آپ کا بہت زیادہ اس پڑھائی کے اسی لیول کے اوپر کام ہے ماشاءاللہ. دیکھیں، پڑھائی کا شوق نہیں تھا مجھے بچپن میں، اور مجھے اس بات کا اب بھی اعتراف ہے کہ شوق اب بھی نہیں ہے. یہ شوق اور ذوق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ذمہ داری نبھانا اور بات ہے، شوق اور ذوق سے کرنا یہ اور بات ہے. مجھے بچپن میں اسکول نہیں جاتا تھا تو والدہ محترمہ ہماری، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی والدہ محترمہ پرائمری پاس تھیں، قرآن پاک بہت پڑھتی تھیں، اور روزانہ کی ان کی اپنے تمام مصروفیات کے باوجود، ہم 11 بہن بھائی تھے، یعنی ایک والدہ سے ہم 11 بہن بھائی ہیں. ہماری 2 والدائیں تھیں اور 2 والدہ سے ہم 16 بہن بھائی تھے الحمدللہ. اور ایک والدہ جو ہماری والدہ تھیں، انہوں نے ہم 11 بہن بھائیوں کو پالا، اور اس کے باوجود قرآن پاک جو ہے ایک مہینے کوئی تقریباً مجھے جو اندازہ ہے 2 یا 3 قرآن پاک وہ مکمل کر لیتی ہوں گی جتنا وہ قرآن پاک پڑھتی تھی. کبھی تہجد ان کی قضا ہوتی میں نے نہیں اندازہ کیا، جب بھی کبھی رات کو آنکھ کھلی ہے تو وہ ہمیشہ تہجد پڑھتی تھیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. ہمارے والد صاحب اکثر تبلیغی سفر پہ رہتے تھے تو وہ ہمیں اسکول بھیجتی تھیں، اور ہمارے کے بالکل ساتھ اسکول تھا، وہ کہتی تھی اسکول چلے جاؤ. تو میں اسکول نہیں جانا چاہتا تھا چونکہ شوق نہیں تھا. اس لیے شروع میں تو چونکہ دیہات کے اندر جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ گھروں کو بھی جانتے ہوتے ہیں، بہت انٹریکشن ہوتا ہے گھروں کے ساتھ، لہٰذا میری والدہ نے ہماری چھوٹی بہن کے ذریعے سے کچھ پیسے بھجوا دیے
ہمارے ٹیچر کو کہ جب اسکول آئے تو اس کو 5 پیسے دے دیا کریں. اس وقت 5 پیسے کی بھی 2 کینڈیاں آ جاتی تھیں اور اچھی ایک رقم ہوتی تھی, تو وہ 5 پیسے اس کو دے دیا کریں. تو وہ میں 1-2 دن گیا تو پھر 5 پیسے تھوڑے لگے مجھے سارے دن کے مقابلے میں. پھر انہوں نے ڈبل کر دیے, 10 پیسے کر دیے. پھر خیر بڑھتے بڑھتے 25 پیسے تک یہ معاملہ گیا. اس کے بعد بھی میں اسکول جانا میں نے ترک کر دیا. تو پھر اس کے بعد مجھے 5 لڑکے آتے تھے اسکول سے اٹھانے کے لیے, اور وہ 4 میرے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے مجھے لے جاتے تھے. 5واں لڑکا جو ہے وہ میرا وہ جو بوری جس کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہوتا تھا وہ اور بستہ, بوری اور بستہ 2 چیزیں ہوتی تھیں, وہ اٹھا کے لے کے جاتا تھا. تو یوں میں اسکول جایا کرتا تھا. اور اسی میرے منظر کو, اسکول جانے کے منظر کو, میرے ایک خالو تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آ کے میری والدہ محترمہ سے کہا تھا کہ اس کو کب تک اسکول اس طرح سے بھیجو گی, چھوڑ دو اس کو, اس طرح اسکول بھیجنا, کسی ورکشاپ پہ چھوڑ دو اس کو. تو والدہ محترمہ کی دل پہ کیا گزری ہوگی واللہ عالم, لیکن بہرحال میرے جو استاد تھے اب تک حیات ہیں, اس وقت ماسٹر محمود صاحب, اب بھی دیپالپور کے اندر وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کرے, بہت شفیق استاد تھے. ان کی شفقت کی وجہ سے وہ اگر مجھے ایک دفعہ بھی پٹائی کر دیتے تو شاید میں کبھی دوبارہ اسکول نہ جاتا. انہوں نے کبھی پٹائی نہیں کی, بلکہ بالکل کبھی نہیں مارا, اور ڈراتے تھے, مارتے بالکل نہیں تھے. تو الحمدللہ بس اس طرح سے کرتے کرتے پڑھ گئے. تو مین سٹریم میری جو ایجوکیشن ہے وہ تو ساری کی ساری, ہاں میں یہ کام کرتا رہا ہوں جو اللہ کی توفیق سے مجھے ہوا ہے کہ میں چاہے کچی جماعت میں تھا اور چاہے میں پی ایچ ڈی میں تھا, مجھے جس لیول پہ جو ذمہ داری میرے سر پہ پڑی ہے اس کو محنت کے ساتھ پورا کیا ہے اور پوری محنت کی ہے الحمدللہ. باوجود اس بات کے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن محنت میں نے پوری کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں میں گولڈ میڈلسٹ تھا پنجاب یونیورسٹی, مجھے گولڈ میڈل ملا. بہت میں نے پڑھا تھا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے محنت, اللہ تعالیٰ کسی ضائع نہیں کرتا. پھر میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کرنے کے بعد ایم اے عربی بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا, پھر ایل ایل بی بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا, پی ایچ ڈی بھی میرا پنجاب یونیورسٹی سے ہے, اور اس کے علاوہ جو پوسٹ ڈاک ہے وہ یونیورسٹی آف گلاسگو سے ہے, اور وہ مجھے اسکالرشپ ملا تھا یونیورسٹی میں لیکچرشپ ملنے کے بعد. اس کے علاوہ جو مین سٹریم اس فارمل ایجوکیشن کے علاوہ جو میری اجازہ فی الحدیث ہے وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا سے ہمارے شیخ الحدیث تھے مولانا عبد الحلیم صاحب, ان سے میں نے صرف حدیث نہیں پڑھی, بہت سارے علوم پڑھے ہیں, لیکن الاجازہ فی الحدیث کو جو مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اگرچہ میں نے مشکات سے لے کر بخاری شریف تک بہت تسلسل کے ساتھ اور مکمل نہیں پڑھا, نامکمل پڑھا تھا, لیکن انہوں نے مجھے وہ سند عطا کی. اور میں نے جب انہوں نے مجھے وہ سند عطا کی تو میں نے کہا کہ شیخ میں نے پورا نہیں پڑھا آپ سے, مکمل نہیں پڑھا. اور جستا جستا انہوں نے کہا نہیں, استاد کو معلوم ہے کہ انہوں نے الاجازہ فی الحدیث کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی, شاگرد کو معلوم نہیں ہوتا. لہٰذا انہوں نے مجھے عطا فرمائی نامکمل پڑھنے کے باوجود. لیکن الحمدللہ کچھ عرصہ مجھے اس دوران جامعہ ابی بکر کراچی میں بھی پڑھنے کا موقع ملا. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن جو بات بتانے کی ہے دین کے حوالے سے وہ یہ کہ میں نے جتنا دین میرے پاس ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% میں نے گھر سے اور اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے والد صاحب سفر میں رہتے تھے تو ہم اکثر سفر پہ چلے جاتے تھے, وہ ہم بچوں سے کسی نہ کسی کو اکثر سفر پہ ساتھ رکھتے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت شاندار اسٹریٹجی تھی. ہم ان کے دروس سنتے, ان کے ساتھ رہتے, اور کئی دن سفر میں رہتے, اور اس دوران جو دین سیکھا ہے اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا جو وین بنا, دین کا ذوق پیدا ہوا اور جو شوق پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے ہے, اور میں آج بھی اسی کے اثرات محسوس کرتا ہوں. اور علمی طور پر مولانا شیخ عبد الحلیم صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا اور جو اخلاص عطا فرمایا تھا اس کے اثرات بھی میں اپنی زندگی میں اب تک محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. یہ شیخ صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے دینی جو علم ہے وہ 90% گھر سے ہی لیا آپ نے, اسپیشلی اپنے والد صاحب سے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے گھر کے اندر جو ہے دینی نظام ہونا کتنا ضروری ہے؟ مطلب والدہ ہو یا والد ہو دونوں. اب والد جو ہے زیادہ تر تو وہ باہر ہی ہوتے ہیں, جس طرح ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی جو ہے تبلیغ کے اوپر ہی زیادہ ہوتے تھے, تو اس طرح پھر والدہ کا کردار کتنا زیادہ ہے بچوں کی تربیت کے اوپر؟ آپ خود اپنے گھر میں جو ہے آپ کے جو ماشاءاللہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کیا چیز آپ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے ہونی چاہیے گھروں کے اندر؟
دیکھیں جی، میرے خیال میں جو والدین کی اصل ذمہ داری ہے وہ بیسک جو ایجوکیشن دینا، جو دینی ایجوکیشن ہے، اتنی ایجوکیشن دینا فرض ہے جو زندگی کے مسائل سارے کے سارے بچے کو پتہ ہوں۔ دیکھیں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث تو ہم ہر سکول کے اوپر، ہر کالج کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تو بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ فیضا جو ہے، جو فرض علم ہے وہ کون سا ہے۔ ظاہر ہے انجینئرنگ، اگر انجینئرنگ کے ادارے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فریضہ، اور پرائمری اسکول کے ادارے، پرائمری اسکول کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، ہائی اسکول پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص پہ میٹرک کرنا فرض ہے، یا ہر شخص پہ پرائمری پاس کرنا فرض ہے، یا ہر شخص کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے؟ یقیناً یہ نہیں ہے۔ فرض جو علم ہے وہ دین کی تعلیم ہے، جو العلم، اللہ کریم نے کتاب و سنت کی تعلیم وہ دینا، وہ فرض ہے، اور یہ والدین کے اوپر فرض ہے۔ ہم نے اپنی ساری کی ساری نسل کو آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے۔ ہم اس کو پہلے تو پرائمری سے ہم بچوں کو آؤٹ سورس کرتے، اسکول میں بھیج دیتے تھے، اور والدین اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے وہ اسکول والوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ پلے گروپ سے شروع ہو گیا ہے، بچہ کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں والدین اگر ہم یہ کر رہے ہیں، اور بچوں کو بیسک جو اسلامک ایجوکیشن وہ نہیں دیتے۔ اتنی تعلیم دینا ضروری ہے کہ کم از کم وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھ سکے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کر سکے، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے جملہ مسائل ہیں پیدائش سے لے کر موت تک کے، ان کو وہ دین کے بارے میں جانتا ہو۔ یہ اگر ہم نہیں بچوں کو تعلیم دیتے تو ہم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور کوئی ایک مجموعہ حدیث جس کے اندر جملہ مسائل آ جائیں، یہ مکمل علم ہے۔ اور وہ اس کے لیے سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات شریف، وہ کہتے تھے مشکات شریف اور قرآن یہ پورا علم ہے، اگر انسان اس کو پڑھ لے اور پوری زندگی اسی پر عمل کرتا رہے اور اسی کو آگے پہنچاتا رہے تو یہ پورا دین ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک بیسک نصاب کے طور پر رکھا جائے کہ کوئی ایک مجموعہ حدیث، آپ مشکات کی جگہ پہ بلوغ المرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور مجموعہ حدیث کر سکتے ہیں جس کے اندر جملہ مسائل زندگی آ جائیں، اور ساتھ قرآن، یہ اگر اپنے بچوں کو آپ پڑھا دیتے ہیں تو بیسک جو نیسیسری ایجوکیشن ہے، کمپلسری ایجوکیشن ہے، وہ آپ نے دے دی۔ اب اس کے بعد بچوں کو اسپیشلائزیشن چاہے دین میں کروائیں، چاہے ان کو میڈیکل سائنس میں کروائیں، چاہے انجینئرنگ میں کروائیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی تعلیم دینا ضروری ہے جو ہم والدین کوتاہی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں قرآن اور بلوغ المرام خود پڑھانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ میں مکمل ایک دفعہ میں نہیں پڑھا سکا، کوئی بلوغ المرام بھی میرے خیال میں کوئی 2/3 ہم نے پڑھ لی ہوگی گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور اسی طرح قرآن بھی بیشتر حصہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ پھر یا میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں ایک دفعہ دورہ کروا دیتا ہوں اور اس میں بچوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن سے۔ اور یہ جو کورونا والا رمضان تھا، پچھلے سے پچھلا رمضان، تو اس میں نے زوم پہ جو ہے اپنے خاندان کے دیگر بچوں کو بھی شامل کر لیا اور پورے قرآن کا دورہ الحمدللہ کروا دیا۔ تو یہ بس اپنی کوشش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں والدین کی ذمہ داری جو آپ نے پوچھا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ دو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم اپنی اولادوں کو جوڑ دیں تربیت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تو اس دور کی جتنی مشکلات ہیں جن کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا، انشاءاللہ ان کا خود بخود وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر ہر چیز کا اور ہر سچویشن میں حل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی راستے پہ خود لے جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ بچوں کو جوڑ دیں، پڑھنا پڑھانا سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے اور وہ پڑھتے رہیں تو وہ قرآن اس کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے۔ دوسرا نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں خود روک لیتی ہے۔ تو نماز اور قرآن یہ دو ٹولز ہیں، جدید ترین دور میں، جدید ترین فتنوں میں بھی انشاءاللہ ہماری اولاد محفوظ رہے گی، اور ہم بھی اگر خود محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ٹولز ہیں، اس کے ساتھ ہم خود بھی جڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑ دیں۔ باقی اسپیشلائزیشن کی چیزیں ہیں ان کو آپ کراتے رہیں، یعنی یہ بیسک ایجوکیشن دے دیں کہ جس میں جملہ مسائل زندگی آ جائیں، اتنی حدیث پڑھ لے اور قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے، تو یہ کمپلسری ایجوکیشن تو ہر فرد پر فرض ہے، اور ہر والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیں۔ باقی اسپیشلائزیشن کی ایجوکیشن کسی کو دیں یا نہ دیں وہ آپشنل ہے۔
صحیح مطلب اس کو اگر دیکھا جائے تو اتنا بچوں کو علم دے دیں جس سے ان کی آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو. یہ لازمی ہے، اور اگر یہ نہیں دیتے تو پھر ہم قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. ہم گناہگار ہیں والدین اگر ہم اتنی تعلیم بھی نہیں دیتے. صحیح. اچھا شیخ صاحب، آپ کی ذرا تھوڑی مصروفیات کی طرف آتے ہیں ہم. آپ کی جو روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں، آپ کن اداروں کے ساتھ جو ہے آپ ملوث ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جی، ادارہ تو بنیادی طور پر میں پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہوں، تو پنجاب یونیورسٹی ہی میرا مین ادارہ ہے جس کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرتا ہے، اور ویسے بھی چاہیے بھی یہی کہ میرا وقت زیادہ اسی ادارے سے گزرے، کیونکہ میرا رزق بھی اسی ادارے سے لگا، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. اور یہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں تو یہ آسان رزق حلال کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اس میں پڑھنے پڑھانے کا. وہ کسی نے لکھا تھا، آواز دوست، غالباً ایک مختار مسعود کی کتاب ہے، اور اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ مقام جہاں خواہشات قلبی اور فرائض منصبی کی حدیں مل جائیں اس کو خوشبختی کہتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی خوشبختی کیا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیم دے کے ساتھ تنخواہ بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس خوشبختی کو پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کے ساتھ میرا رزق لگا ہے، میرا زیادہ وقت تو اسی کے ساتھ گزرتا ہے. اگرچہ اب پچھلے 3 سال سے 2.5 سال سے میں ایڈمنسٹریشن یعنی ڈین کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اس کو میں کلرکی کہتا ہوں. یہ بہت نان پروڈکٹیو سا کام ہے، اور اس میں علمی کام بہت کم ہے اور دفتری کام بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو پڑھنے پڑھانے کی چیزیں اس کے ساتھ بھی ریسرچ کی چیزیں تو خیر کمپلسری ہیں. تو یہ بڑا ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ذمہ داری ہے یونیورسٹی کی. اور یونیورسٹی کی نوکری جو ہے اور کالج کی نوکری، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے چونکہ 6 سال کالج میں بھی نوکری کی ہے، تو کالج تو دنیا کی آسان ترین جاب ہے کالج کی. اور یونیورسٹی کی نوکری کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے. آپ گھر آ کے بھی فارغ نہیں ہوتے، اور بہت سارے کام، بہت ساری اسائنمنٹس، بہت سارے ریسرچ ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے. لہٰذا زیادہ وقت تو میرا گزرتا ہے اسی کے ساتھ. البتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو دین کا کام تو کرنا ہے. جتنا وقت بچتا ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. جمعہ میں مستقل پڑھا رہا ہوں 1990 سے، اور الحمدللہ یعنی اپنی طالب علمی کے دور سے آپ سمجھ لیں میں مستقل جمعہ پڑھا رہا ہوں. 1986 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اس وقت میں BA کا طالب علم تھا، اور اس وقت سے لے کر آف اینڈ آن چلتا رہا. 1990 سے مستقل چلتا رہا ہے کسی نہ کسی مسجد میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ یہ جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف دروس ہیں، درس و تدریس، یہ بس اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. میں کوئی اپنی پلاننگ سے نہیں کر رہا، یہ سب اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. جہاں موقع ملتا ہے میں بس کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو موقع ملتا ہے اس کو اویل کر لوں، اور اس خیال سے اویل کر لوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک درس ہے، جو ایک کی ہوئی گفتگو ہے، یہ قیامت والے دن اسی کی وجہ سے شاید میری بخشش ہو جائے. اور اس خیال سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو موقع ملتا ہے اس کو اویل کر لوں. کوئی اپنی پلاننگ سے بہت زیادہ میں اداروں کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. البتہ جو یہ سوال ہے کہ کتنے اداروں سے منسلک ہوں، میں بہت سارے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں. آپ میرا نام بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جو ادارے ہیں جن کے ساتھ میں منسلک ہوں، میں ایک شرط پہ منسلک ہوتا ہوں، اور وہ شرط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جس مسجد میں آج کل جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں پچھلے 12 سال سے وہاں اس مسجد میں خطیب ہوں. اور اس مسجد کے جو ہمارے کمیٹی کے صدر ہیں، ان کو میں نے پہلے جمعے والے دن کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت تک خطیب ہوں آپ کی مسجد میں جب تک آپ کو کوئی اچھا سا خطیب نہیں مل جاتا، اور اس وقت تک میں آپ کے ساتھ خطابت کرتا رہوں. اور جب آپ کو کوئی اچھا سا خطیب مل جائے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں چلا جاؤں گا. تو اسی شرط پہ میں ہر ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں کہ جب تک کوئی ادارہ مجھ سے تعاون لینا چاہتا ہے، میں اللہ کے فضل سے جتنا وقت میرا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہوں. اور جب وہ نہیں لینا چاہتے تو میں بڑے آرام سے الگ ہو جاتا ہوں. لہٰذا کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی میرے ساتھ کام کرنے میں، کیونکہ جب کوئی ادارہ نہیں چاہتا یا ادارے کے لوگ نہیں چاہتے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں تو میں الحمدللہ آرام سے الگ ہو جاتا ہوں. اس طرح آف اینڈ آن بہت سارے اداروں کے ساتھ الحمدللہ کسی نہ کسی طرح تعاون اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور کوئی مستقل جو آپ کہیں کسی کے ساتھ منسلک ہوں تو وہ صرف میرا مستقل ایک تو مسجد ہے، اور ایک دوسرا جو میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں. البتہ پیغام ٹی وی الحمدللہ وہ میری ایک پریورٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں آج کل جو دین کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا اس کو ٹیکل کرنے کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے.
اور میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے خاص طور پہ آپ کو اگر ایک دینی چینل میسر آ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی ابتدا سے ہی میں اس کے ساتھ منسلک ہوں، اور جو پہلا پروگرام پیغام ٹی وی کا بھی پیغام ٹی وی نہیں بنا تھا، پیغام اسٹوڈیو تھا، ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا یہ چینل بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو پیغام اسٹوڈیو کا جو سب سے پہلا پروگرام ریکارڈ ہوا وہ الحمدللہ میرا پروگرام ریکارڈ ہوا تھا۔ میں انتہائی ابتدا سے ان کے ساتھ ہوں اور آج تک میری پریورٹی یہی ہے، اور جب مجھے کوئی پیغام ٹی وی کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں ادھر ادھر کر کے میں اس کو اکوموڈیٹ کروں، اور وہ کام جو ہے وہ کبھی اس کو یعنی یوں نہیں میں سمپلی کہتا کہ میں نہیں کر سکتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داریاں ادھر ادھر کر لوں، لیکن ایک کوشش جو میری ہمیشہ رہتی ہے کہ فرض کی کوس پہ نفل ادا نہیں ہونا چاہیے، جو فرض ہے وہ ادا کر کے آپ نوافل ادا کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ فرض چھوڑ کر نوافل ادا کرتے پھرتے ہوں۔ تو زندگی کی پریورٹی کو اس طرح سے طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پرفیکٹلی کر لیتا ہوں، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ بس کروا لیتا ہے، جتنا ہو جاتا ہے میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی ساری محنتوں کو۔ شیخ صاحب ایک جو سوال دماغ میں آتا ہے، ماشاءاللہ آپ خود 12 سال سے ایک مسجد کے ساتھ خطابت پہ ممبر کے اوپر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا انداز بیان بھی اللہ کی توفیق سے اس طرح کا ہے کہ اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کے اوپر، اکثر نوجوانوں کے دلوں کے اوپر بات بھی اترتی ہے۔ تو یہ ممبر کے علاوہ جو ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی ایسا دینی کام ہونا چاہیے جس سے جو ہے کچھ ان نوجوانوں کے اندر کچھ تبدیلی آئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یونیورسٹیاں بالکل اور وین کے تحت بنی، ہمارے یہاں مدرسہ اور یونیورسٹی دو الگ الگ جو ہے نا ڈسپلنز بن گئے، اور دو پیراڈائم ہی الگ الگ ہیں، اور اس میں یونیورسٹیوں کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ شاید دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی گئی، اور دینی تعلیم کے ادارے مدارس بن گئے اور دنیاوی تعلیم کے ادارے یہ جامعات بن گئی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں دین اور دنیا کی یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی نہیں ہے، اور دین کی تعلیم میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ کوئی کیمسٹری، کوئی فزکس، کوئی میتھمیٹکس، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی انجینئرنگ ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے تصور کے بغیر پڑھا جانا چاہیے۔ یہ تو ہم نے اپنی تعلیم کو سیکولرائز کر لیا ہے، اس میں سے جو خالق کا تصور ہے وہ مائنس کر دیا، لہذا وہی میتھمیٹکس ہے، وہی یہ سبجیکٹس ہیں، ان میں سے اللہ کے تصور کو مائنس کر کے آپ پڑھتے ہیں اور یہی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہی سارے علوم کے اندر ان کو اسلامائز کر لیا جائے، اور اس کے اندر صرف آپ خالق کا کانسیپٹ ڈال دیں گے تو یہ ہر چیز کے اندر ایک بہت ہی نمایاں تبدیلی وقوع پذیر ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، صدیوں سے ہم ڈی ٹریک ہوئے ہیں، اور اس ڈی ٹریک نظام کو واپس لانا تو شاید بہت مشکل ہے، لیکن ایک چیز وہی ٹول کے طور پر جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، قرآن کے ساتھ جوڑنا، قرآن کی تعلیم، اور ظاہر ہے کہ اسلامیات جو ہے یہ اسلام جس کا تعلق پورے تمام مضامین والوں کے ساتھ تھا، میتھمیٹکس والوں کے ساتھ بھی، کیمسٹری والوں کے ساتھ بھی، ہر سبجیکٹ کے استاد اور شاگرد کی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام کو ہم نے اسلامیات بنا لیا۔ اسلام جب اسلامیات بنا ہے تو یہ ایٹ پار آ گیا ہے، اب یہ گویا ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، اور سبجیکٹ بننے کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اب اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے، آپ کا ایک بہت اچھا ٹیچر اسلامیات کا بھی دیکھیں گے، اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، باقی لوگوں کی زندگی میں تو اسلام کیا ہوگا؟ ہماری زندگی ایک سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا یونیورسٹیوں میں جو تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے بھی نقطۂ آغاز وہی قرآن ہے۔ آپ اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، وہ جو اسلامک سٹڈیز کمپلسری پڑھی جاتی ہے مختلف لیولز پہ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن حکمرانوں نے اسلامک سٹڈیز کمپلسری شروع کر دی، کچھ نہ کچھ لوگوں کا دین کے ساتھ ٹچ رہا جامعات کے اندر بھی۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو جدید ابھی لیٹسٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ جہاں بہت سارے ہمیں بری خبریں ملتی ہیں اور ہم عام طور پہ قنوطیت کی طرف جاتے ہیں اور ہم مایوسی کی خبروں کی طرف جاتے ہیں، ایک بہت ہی خوش کن خبر ہے جو شاید بہت زیادہ ڈسیمینیٹ نہیں ہوئی، لوگوں تک نہیں پہنچی ہوئی، یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب میں، یعنی پنجاب کے جو گورنر ہیں ہمارے پاکستان میں، انہوں نے چودھری سرور صاحب، انہوں نے ایک نوٹیفکیشن کیا تھا پچھلے سال
کہ تمام یونیورسٹیوں کے اندر، پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر بی ایس لیول پہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کمپلسری ہوگی، اور وہ کمپلسری کر کے وہ نوٹیفکیشن ہوا اور وہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہے پچھلے سال سے. اور ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ہمارے ڈاکٹر نیاز اختر صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دینی ذوق دیا ہے، شوق بھی دیا ہے. انہوں نے تھوڑا سا باقی یونیورسٹیوں سے زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے ہماری فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی، یعنی میری فیکلٹی جس کا میں ڈین ہوں، اس کے اندر ایک سینٹر فار قرآن اینڈ سننا قائم کر دیا الحمدللہ. اور وہ جو سینٹر فار قرآن اینڈ سننا ہے اس کے ایک ڈائریکٹر بھی متعین ہو گئے ہیں، اور وہ سینٹر فار قرآن اینڈ سننا میری فیکلٹی کے تحت کام کر رہا ہے. وہ الحمدللہ ہم مل کے ایک کام تو ہم نے یہ کیا ہے کہ پوری یونیورسٹی کے اندر ترجمہ قرآن وہ سلیکٹڈ پورشنز نہیں ہم نے کیے، بلکہ اس کو ہم نے الحمد سے والناس تک امپلیمنٹ کر دیا ہے الحمدللہ. اور وہ پہلا سمیسٹر بڑی کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، دوسرا سمیسٹر جاری ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ابتدا میں اگر یہ 50% میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو کامیابی سمجھیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم 70-80% بلکہ 80-90% ہم کامیاب ہیں اس میں، اور یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. ایک تو یہ کام ہو گیا، دوسرا سینٹر فار قرآن اینڈ سننا کے تحت اور بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے کہ ہم اس کو مختلف قسم کے کمیونٹی کورسز کروائیں، ورکشاپس کروائیں، سیمینار کروائیں. لہٰذا پچھلے دنوں ہم نے اسلام کا جو تصور وراثت ہے اور اسلام کا جو نظام میراث ہے اس کے اوپر ہم نے ایک سیمینار کروایا بہت شاندار یونیورسٹی لیول پہ. اب ہم اس کی ایک ورکشاپ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ پروگرام یہ ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، میٹریمونیل میٹرز، یعنی جس کے اوپر نوجوان جو ہیں، آج کل طلاق کا بہت زیادہ رجحان ہے اور فیملی سسٹم ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے، تو ہم ایک انشاءاللہ کو 2-3 مہینے کی ورکشاپ اس میں بھی کرنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی کے لوگ بھی اور باہر بھی وہ آ کے یہ میٹریمونیل میٹرز پہ ورکشاپ. تو یہ ہمارے پاس اور بھی دیگر موضوعات کے اوپر ورکشاپس یہ سینٹر فار قرآن اینڈ سننا کے تحت. تو گویا یہ مواقع ہیں اس دنیا میں جہاں مایوسی کی باتیں ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ خوشی کی خبریں بھی ہیں اور کام کرنے کے مواقع بھی ہیں. لہٰذا یونیورسٹیوں میں کام ضرور ہونا چاہیے، ہو رہا ہے، مزید ہونا چاہیے. صحیح سے مطلب آواز اٹھائی جائے تو نظام جو ہے وہ بدل سکتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ شیخ صاحب، یہ فیتھ کالج جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے، کہاں یہ واقع ہے، اور اس کالج کا مشن اور ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، فیتھ کالج اصل میں میرا ایک برین چائلڈ ہے. اس کو میں نے سوچا تھا فیتھ، ایک دفعہ میں نے، بہت پرانی بات ہے، 10-20 سال پہلے میں نے ایک چھوٹا سا فورم بنایا تھا یہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر. ہم نے اس کی چند میٹنگز بھی کی تھیں. ایک تھنک ٹینک ٹائپ ہم نے، میرے ذہن میں آیا تھا، فیتھ اسٹینڈز فار فورم آف اکیڈمیشنز فار انٹینسو تھنکنگ. تو یہ اصل میں ایک مخفف ہے فیتھ. تو یہ میں نے بنایا تھا ایک فورم، اور چند میٹنگز بھی ہوئی. خیال یہ تھا کہ اس کو تھنک ٹینک کے طور پر ہمارے پاکستان، اسلام اور پاکستان اس کا فوکس ہوگا، اور مختلف چیزوں کے بارے میں ہم پالیسی دیا کریں گے. لیکن بہرحال وہ فورم تو ہمارا اتنا نہیں چل سکا اور کنٹینیو نہیں کر سکے بوجود. لیکن اس کے ذریعے سے ہی پھر ایک یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو یونیورسٹیوں میں وین ہے، اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے، اور مدارس میں اسلام کا علم ہے، اور وہ وین نہیں ہے جو اس دور میں اس علم کے اطاق کے لیے ضروری ہے. لہٰذا مسئلے کا حل اس وقت ہوگا، ہماری نسل اس وقت ترقی کرے گی جب یونیورسٹیوں والا وین مدارس کے علم کے ساتھ جڑ جائے. ان کے اندر یہ جو گیپ ہے یہ کبھی برج ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری نسلیں جو ہیں، ہماری امت کا مستقبل تعمیر ہوگا. یہ ایک میرا اپنا وین ہے. اور اس کے حوالے سے پھر بہت ساری اور بھی ڈائمنشنز ہیں کہ یہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کھپتے ہیں، ان کی ٹارگٹس کہاں ہوتے ہیں. مساجد کے باہر ان کا یا مدارس سے باہر ان کا کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر ان کی کوئی کھپت نہیں ہوتی، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، یہ پریزنٹیبل نہیں ہوتے. کیوں پریزنٹیبل نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ صرف دین کا کام کرنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں علماء کا کام بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے. ان کو زمانے کی نبض پر ہاتھ ہونا چاہیے، پورے معاشرے کے اندر ان کا کردار ہونا چاہیے. لہذا میرا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس ادارے میں ایسے لوگ تعلیم حاصل کریں جو مختلف شعبہ زندگی میں جا کے کردار ادا کر سکیں. دیکھیں، ایک بات جو شاید میں کہہ کے اس کو پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکوں مختصر وقت میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، یہ نوکر پیدا کرنے کا نظام ہے.
یہ لیڈر پیدا کرنے کا نظام نہیں ہے. لیڈر ایکسیڈنٹلی پیدا ہوتے ہیں. یہ ہر شخص جو پڑھ رہا ہے وہ نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ لوگ جھگڑتے ہیں کہ میں نے ایم اسلامیات کیا ہے, مجھے نوکری نہیں مل رہی, اور گویا ہم نوکری کی تلاش میں نوکری کے لیے پڑھتے ہیں, اور نوکری نہیں ملتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سسٹم کا قصور ہے کہ نوکری نہیں ملی. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نوکر ہی پیدا کرنے ہیں تو پھر اچھے نوکر کیوں نہ پیدا کیے جائیں, کیوں نہ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرے جن کو سپورٹ نہیں ملتی. لہٰذا میرے خیال میں جو ہماری سول سپیریئر سروسز ہیں اس کے اندر لوگوں کو جانا چاہیے, اور دین پڑھ کے ہم لوگوں کو دنیا کی تعلیم بھی دیں اور وہ دین کی تعلیم بھی دیں. جو یہ دوئی دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. لہذا جو اس میں نے 3 ڈسپلن دیے تھے, اس فیتھ کالج کا جو وین ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم دین پڑھائیں جو دین نہیں پڑھنا چاہتے. مثال کے طور پر ایف ایس سی میں ہم لوگوں کو داخل کریں, اور ایف ایس سی میں داخل کر کے ان کو 4 سال میں, یعنی میٹرک میں 8ویں میں داخل کر کے 4 سال میں ان کو ایف ایس سی بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر کے اندر کروائیں, لیکن ان کو 4 سال میں اتنا دین پڑھا دیں کہ وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ چاہے ڈاکٹر بنے چاہے انجینئر بنے, اس کی زندگی میں اسلام داخل ہو چکا ہو, اور وہ جہاں بھی جائے وہ ایک بہترین مسلمان ہو اور خوشبو پھیلائے. اسی طرح پھر ایک 6 سالہ کورس ہے جس میں میٹرک کے بعد بچہ بی ایس کرے گا, اور بی ایس کے ساتھ ہم اس کو پورا دین انشاءاللہ پڑھا دیں گے, اور وہ ہم نے کورس بنا لیا ہوا ہے اس کا کہ وہ پورا دین وہ پھر پریزنٹیبل ہوگا دین پڑھنے کے باوجود. وہ انگلش کے اعتبار سے, اپنی کمیونیکیشن کے اعتبار سے, وہ عربی کے اعتبار سے, وہ اردو کے اعتبار سے وہ بہترین, یعنی اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی ہوں گی, اور وہ مسلمان بھی بہترین ہوگا, کردار کے اعتبار سے انشاءاللہ بہترین ہوگا. وہ پھر پریزنٹیبل لوگ ہوں گے, ان کو ہم کہیں بھی انکارپوریٹ کریں گے, وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ وہ دین کا ایک داعی ہوگا, اور وہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے والا ہوگا, اور امت کا بہترین مستقبل تعمیر کرنے والا ہوگا. اور تیسرا ہم نے اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک اس کا ڈسپلن یہ رکھا تھا کہ اس میں ہم لوگوں کو خود کیریئر کاؤنسلنگ کر کے بچوں کے, لڑکوں کے ٹیمپرامنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو خود بتائیں گے کہ آپ فلاں پوسٹ کے لیے تیاری کرو, آپ پی ایم ایس کرو, آپ سی ایس ایس کرو, آپ فوج میں جاؤ, آپ پولیس میں جاؤ, آپ واپڈا میں جاؤ, اور جس مقصد کے لیے ان کو تیاری کروائیں گے وہ پھر تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آدمی جب وہاں اس جگہ جا کے اپنے آپ کو پیش کرے تو جتنی مرضی رکاوٹیں ہوں وہ میرٹ کے اوپر خود کوالیفائی کرے, اور میرٹ پہ کوالیفائی کر کے وہاں پہ پہنچ جائے. یہ تھا ایک وین جس کے لیے میں نے سٹارٹ کیا ہے, رمضان کے اندر میں نے لانچ کیا تھا, اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. ابھی اس کو آن گراؤنڈ ہم نے صرف زمین خریدنے کی حد تک ہم رہے ہیں, ابھی اس کے لیے آن گراؤنڈ ہم کوئی انفراسٹرکچر قائم نہیں کر سکے. آپ دعا فرمائیں اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اندر یہ ایک ادارہ بن جائے, اور پھر یہ گیم چینجر قسم کا ادارہ ہو, یہ انقلاب لانے والا ادارہ ہو, اور ہماری امت کی ایک بالکل جس ڈائمنشن کو ہم سیدھا لے جانا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ سیدھی ہو جائے, اور ایسا ایک آٹو پہ لگا ہوا سسٹم قائم ہو جائے. میری خواہش یہ ہے کہ اس میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا رہے. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو نیک جو خواہشات ہیں اس حوالے سے ان کو پورا کریں. شیخ صاحب ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی آپ کی گفتگو ابھی بھی اس سے بھی اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو جب سنے ہیں اس میں ایک چیز آپ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ میری کوئی پلاننگ نہیں ہے, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو اس سے ایک نوجوان کیا سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کو پلان ہی نہ کرے, بس ایک اسی زندگی کے اندر لگا رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں 3 چیزیں ہیں, ایک ہے نیک نیتی, ایک ہے پوری محنت, اور ایک ہے اللہ پہ توکل. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو کامیابی ملتی ہے. لہذا نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے نیک نیتی کے ساتھ کریں. آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں, نیک نیتی سے ساتھ کریں, اور محنت پوری کریں, اور محنت پوری کے ساتھ اللہ پر توکل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس فیلڈ میں نہیں لے کے جانا چاہتا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور فیلڈ کا تعین کر دیتا ہے. خود اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظام بنا دے گا کہ آپ دوسرے کسی فیلڈ میں چل جائیں یا اسی فیلڈ میں کریں. جب آپ محنت کریں گے نیک نیتی کے ساتھ تو لازماً اللہ تعالیٰ آپ کو کسی منزل پہ پہنچا دے گا. یہ ممکن نہیں, اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ آپ محنت پوری کریں اور آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صلہ پورا نہ دے. یہ ممکن نہیں ہے. محنت پوری پہ اصل میں لوگوں نے محنت کا معیار اپنا اپنا بنایا ہوتا ہے.
قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے ہر ایک کو ایک خاص لیول دے کے نا طاقت کا، ہم اس کو اسیس نہیں کر پاتے یا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، نوجوان خود دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 4 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ روزانہ 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے، اور دوسرے بچے کو اللہ نے روزانہ 8 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ بھی 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے، تو اب جو صلاحیت ہے وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ 8 گھنٹے والا جب 4 گھنٹے پڑھے گا تو وہ اپنی صلاحیت کا 50% لگا رہا ہے، اور جو دوسرا 4 گھنٹے کی صلاحیت والا 4 گھنٹے پڑھے گا تو اپنی صلاحیت کا 100% لگا رہا ہے۔ اب دونوں اکٹھے پڑھ رہے ہوں، دونوں اکٹھے سب کچھ کر رہے ہوں، وہ کہے گا کہ اس کے نمبر زیادہ کیوں آ گئے؟ اس لیے زیادہ آئیں گے کہ جس نے 100% اپنی ایفرٹ کا پٹ کیا ہے اس کے نمبر اتنے نہیں آ سکتے جتنے 50% والے کے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے اس کو اسیس کریں اور پوری لگائیں۔ میں اگر اپنے بچوں کو، میں تو کبھی بتاتا نہیں ہوں کہ میں نے جب ایم اے میں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل دیا، میں لیٹ 2 مہینے لیٹ میرا داخلہ ہوا تھا اور میں نے کتنی محنت کی تھی، میں بچوں کو بتاتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ایک آدھ دفعہ میں نے ایگزیکٹلی بتا دیا کہ میں کتنے گھنٹے بھی مسلسل پڑھتا رہا ہوں تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، لوگوں نے سمجھا شاید یہ بالکل یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو میں میرے کلاس فیلوز جانتے ہیں کہ میں پڑھ رہتا تھا، وہ سو جاتے تھے، ہم اکٹھے پڑھنا شروع کرتے تھے، وہ سو جاتے تھے، وہ سو کے اٹھ جاتے تھے، پھر میرے ساتھ لگ پڑتے تھے۔ میں صرف نماز اور کھانے کا تھوڑا بہت کھانا وقفہ اور مسلسل پڑھتے رہنا، یہ محنت جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا ہے۔ لہٰذا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پلاننگ نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے محنت نہیں کی، محنت اللہ کا شکر ہے پوری کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا ہے اس کو پوری محنت سے کیا ہے۔ اور جو میں اگر بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں بچپن میں اسکول نہیں جانا چاہتا تھا اور مجھے لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں شوق نہیں ہے، آج مجھے اٹھانے والی مانوی چیزیں ہیں۔ اس وقت جسمانی طور پر لوگ تھے، آج مجھے میری ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں۔ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ روز پڑھتا رہے؟ میرا تو دل نہیں کرتا، لیکن میں پڑھتا ہوں۔ میرا دل نہیں کرتا، میں پھر بھی پڑھتا ہوں۔ میں جو چیز بالکل میرے مزاج کے خلاف ہوتی ہے پھر بھی کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کہ اب وہ ذمہ داری ہے، وہاں لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے، اب جو مانوی ذمہ داریاں ہیں اور یہ مانوی جس طور پر لڑکے ہیں جو آ کے مجھے اٹھا کے لیے پھرتے ہیں، تو اصل میں یہ انسان کی ذمہ داری کا احساس ہے جو اس کو محنت پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر نوجوان اپنا لیں، نیک نیتی، پوری محنت اور اللہ پہ توکل، تو انشاءاللہ کم صلاحیتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دے گا۔ میرے اندر بھی کوئی بہت زیادہ صلاحیتیں نہیں ہیں، میں بھی یہ اللہ تعالیٰ مجھے لے کے پھرتا ہے اللہ کی مرضی سے، الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں۔ بہت سارے کام میری مرضی کے نہیں ہوئے، میری پلاننگ فیل ہوئی ہے، میں اس بھی اللہ کی پلاننگ پہ خوش ہوں۔ اس لیے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری اوقات سے، میری استحقاق سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دیا ہے، میرے استحقاق کے مطابق نہیں دیا، اور اس میں شاید والدین کی، بلکہ یقیناً والدین کی دعائیں اور ان کا اللہ پر توکل شامل ہے۔ اور ہم بھی اگر اپنے بچوں کو مصلے کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے اور سجدوں کے ذریعے سے بچوں کو اپنے نسلوں کو ان کا مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ کامیابی ہوگی۔ اور ہمارے والدین نے میرا خیال یہی طریقہ اپنایا ہے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، ہماری ظاہری تربیت کی بجائے، ظاہری تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی بجائے اللہ سے دعاؤں پر زیادہ فوکس کیا ہے، اور اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حد تک بچایا ہے کہ ہر طرف سے تباہی اور بدی اور ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ہم دیکھیں، ہم جتنے بھی بھائی تھے، ہم گاؤں میں رہتے تھے اور کوئی بہت زیادہ مواقع نہیں تھے وہاں پہ، اور والد صاحب اکثر گھر میں نہیں رہتے تھے، ضائع ہونے کے 100% چانسز تھے، اللہ نے ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ یقیناً والدین کی دعائیں، اللہ پر توکل، اور پھر بعد میں ہماری محنت بھی اس میں شامل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، دل تو نہیں کر رہا کہ اس پروگرام کو ختم کریں، لیکن آپ کے وقت کی بھی ہمیں بہت قدر ہے، اور یقین مانیں کہ بہت خوشی ہے مجھے بھی اور ہماری ساری ٹیم کو جب آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو ایک دوسرے پروگرام ہے اس میں بھی آپ کو دعوت دیں انشاءاللہ، اور آپ اسی طرح اس کو بھی انشاءاللہ قبول کریں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا جزاکم اللہ بہت خیر۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا، جزاکم اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ کی جہود میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی آپ دین کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید اخلاص اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔
آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین، بالکل بالکل، آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور الحمدللہ مختصر بڑے کم سے وقت کے اندر ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پروگرام کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے استاد کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔